اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہے کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا. اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. ایسا کروں تو ضرور میں ظالم ہوں. بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے، تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. آپ نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی تو انہوں نے اعتراض کر دیا تھا آپ کی ذات پر کہ آپ کے پاس تو ظاہری کوئی عہدہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اور آپ کی پیروی قوم کے کم ترین لوگ کرتے ہیں، اور آپ انسان ہیں، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں تو میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں یا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میرے پیروی جو ہے وہ قوم کے سردار لوگ ہی کریں گے یا کرتے ہیں. میں نے کبھی اس طرح کا دعویٰ تو نہیں کیا، اور نہ ایسا ہوا ہے پچھلے کہ جو نبی ہوئے ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہوئے ہیں. جو نبی ہوئے ہیں ان کے پاس ظاہری اعتبار سے ہر قسم کی مال و دولت تھی، اور جو نبی ہوئے ہیں ان کے پاس سرداری تھی، فرشتے وہ تھے. ایسا تو پہلے نہیں ہوا، اور نہ ہی میں اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی تم ان تین چیزوں کے متعلق مجھ پر اعتراض کر رہے ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا علم الغیب، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اب آپ یہاں پہ ایک بات کو سمجھیے. اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا مالک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے خزانے اس کو عطا فرما دیتا ہے. وہ جیسے چاہے اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے ویسے تصرف کر سکتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے. ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آئے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کی عقل سے بالا تر ہو، جو عام اعتبار سے معرض وجود میں نہ آ سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. خرق عادہ، جس کو دیکھ کے عقل حیران شزدر رہ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کو معجزہ کہتے ہیں. ہر نبی کے پاس معجزہ ہے. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ظاہری مال و دولت میرے پاس نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس ظاہری مال و دولت نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی مال و دولت کے ذریعے اپنی بات منوا لیتا ہے. مقام و مرتبے کے ذریعے، عہدے کے ذریعے آدمی اپنی بات منوا سکتا ہے. اگر انبیاء کے پاس مال و دولت ہو، ظاہری عہدے ہو، اور ان پر لوگ ایمان لے کے آئیں، تو پھر اعتراض بڑا یہ ہوگا کہ یہ نبی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور لوگ ان کی پیروی کر رہے. کیوں؟ ان کے پاس عہدہ ہے. اس عہدے سے انسانوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو یہ خلاف کارروائی کر دیں گے. یہ نبی ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ مالدار آدمی ہیں، لوگوں کو گھوس دیتا ہوگا، رشوت دیتا ہوگا، اور اپنی بات منواتا ہوگا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوگا. لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، اور اس نے جو کہا وہ لوگوں نے مان لیا.
تو یہ بڑا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی وہ ہوتا ہے جن کے پاس اکثر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہوئے جن کے پاس شروع میں ظاہری مال و دولت نہیں ہوئی، پھر بھی لوگ ان پر ایمان لے کے آئے، تو وہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ دل سے ایمان لانے والے، یہ بتایا گیا کہ یہ دل سے ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے پاس ظاہری مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس عہدہ نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، یعنی دل سے ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کیا ہے، اللہ کے خزانے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے پاس کیا رہتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے اس کے کیا رہتے ہیں؟ خزانے رہتے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جان لیتا ہوں، میں غیب کی باتیں جان لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جو ہے غیب کی بات جانتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی نفی فرمائی، یعنی یہ فرما رہا میں دعویٰ تو نہیں کیا ابھی تک کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ تو آپ کا یہ فرمانا ہے کہ میں غیب نہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں غیب جان لیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے غیب کی باتیں نہیں جانتا ہوں، بلکہ جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غیب کے بارے میں بتاتا ہے اتنی ہی باتیں میں غیب کے بارے میں جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے یہ بھی نہیں کہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، اور میں بشر ہونے کے ساتھ میں نبی ہوں۔ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ اس سے پہلے دعویٰ کیا گیا کہ جو نبی ہوگا وہ فرشتہ ہی ہوگا، بشر نہیں ہوگا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ تو سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ فرشتے سے افضل نبی ہوتا ہے، نبی فرشتے سے افضل ہوتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ صفت ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں ڈائریکٹ کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں۔ نبی کا مقام فرشتے سے افضل ہوتا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں کہتا ہوں بشر ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرشتے سے افضل بنایا ہے۔ جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ کوئی نبی فرشتہ ہونا چاہیے، فرشتہ تو چھوڑو، میں انسان ہوں، بشر ہوں، نبی ہوں، اور نبی فرشتے سے افضل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو تم نے کہی تھی کہ تمہاری جو پیروی ہے وہ قوم کے کم ترین لوگ کرتے ہیں، تم ان کو، تمہاری نگاہ میں یہ کم ترین لوگ ہیں، تمہاری نگاہ میں یہ کم ترین لوگ ہیں، لیکن میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہ حقیر سمجھتی ہے کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی کمتر ہے تو ہمیشہ کمتر رہیں گے، ان کو بھلائی میسر نہیں آئے گی، یہ دنیا میں جیسے ہے ویسے ہی رہیں گے میری پیروی کرنے کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بھلائی عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام غیب کی خبریں عطا فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بھلائی عطا فرمائے گا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا، دونوں جہاں کی بھلائیاں ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام غیب کی خبر دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ دین تم ابھی حقیر سمجھ رہے ہو، ان قریب یہ بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے سرداری کے مقام و مرتبے پر فائز ہوں گے، مال و دولت والے ہوں گے۔ یہ تو دنیا کا ہے، جنت میں تو جانا ہی جانا ہے انہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو ان کی دلوں میں، انہوں نے مالداری کی وجہ سے، مقام و مرتبے کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے پرکھا، جب ان کو یقین ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہے تب انہوں نے اس وقت ایمان لے کے آئے۔ اگر ان کے دلوں میں دنیاوی لالچ ہوتی تو مجھ پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ میرے پاس تو ظاہری مال و دولت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے تو ایمان لا کے کیا فائدہ، اس کے پاس کیا ملے گا، کیوں ایمان لائیں ہم اس کے اوپر۔ ان کے دل میں دنیاوی لالچ نہیں ہے، تبھی یہ لوگ کیا ہے، ایمان لے کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے کہ یہ کس لیے ایمان لے کے آئے ہیں۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر ایسا کروں تو میں ضرور ظالم ہوں، یعنی ان لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لے کے آ گئے تمہارے کہنے میں آ کے میں ان کو اپنے سے دور کر دوں تو میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، کوئی خطا ان سے نہیں ہوتی، کوئی گناہ ان سے، گناہ صغیرہ بھی انبیاء سے صادر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں میں ضرور ظالم میں سے ہو جاؤں گا، یعنی ظالم کہتے ہیں گناہ گار کو،
میں ظالم میں سے ہو جاؤں گا. یعنی محال پر محال کو مشروط فرما رہے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مشرکین سے کہ تم نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ دیا، حضرت عزیر کو تم نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا. اگر یہ ایسے ہی ہوتے جیسا تم کہہ رہے ہو تو میں سب سے پہلے ان کی عبادت کرتا، سب سے پہلے میں ان کی پوجا کرتا. لیکن ایسا ہے نہیں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے میں تو ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں، اگر بالفرض محال اگر ایسا ہو جائے تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. آپ نے ان کو سمجھایا اچھے طریقے سے اپنی قوم کو، لیکن آپ کی قوم کیا کہنے لگی؟ کہنے لگے اے نوح ہم سے تم جھگڑ رہے ہو. یعنی جب آپ نے ان کو سمجھایا کہنے لگے نہیں تم اپنی بات منوا رہے ہو، مصر ہو، ضد کر رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ بشر ہیں. اصل میں یہ لوگ جو گناہ کرتے تھے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو بھی بشر ہوگا وہ کوئی نہ کوئی گناہ کرے گا، اور ان گناہوں میں ملوث ہوگا ہی، وہ چاہے نہ چاہے ملوث تو ہوگا ہی، اور جو ملوث ہوگا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار کر دیا. آپ ہماری جیسے انسان ہیں تو آپ سے گناہ ہوگا، اب جب گناہ ہوگا تو آپ نبی کیسے ہیں؟ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جس سے کوئی گناہ ہی نہ ہو. تو کہنے لگے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہنے لگے کہ آپ ہم سے جھگڑ رہے ہیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. بڑی بات کہہ دی. کہنے لگے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو. تو ہم کو عذاب سے ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، تو ایسا کرو کہ جس عذاب کا تم ہمیں وعدہ دے رہے ہو، تنبیہ کر رہے ہو، وہ عذاب ہمارے پاس لے کے آؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ نہیں مانتے کہ آپ نبی ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ عذاب جس کا تم وعدہ کر رہے ہو وہ ہمارے پاس لے کے آؤ، ہم دیکھیں گے. یہ انہوں نے کہہ دی. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا اس کا ذکر آئندہ آیتوں میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.